آج 24 نومبر بدھ کا دن ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں اہم سماعت تھی، اور آج کی سماعت میں پی ایم سی کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کیا اور اپنے جو بھی انہوں نے ریبٹل میں جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا۔ اس کے بعد جو عدالت نے ان سے انفارمیشن مانگی تھی کہ جو ریویو کے لیے کتنے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا، وہ انہوں نے وہاں پر اپنی انفارمیشن دی کہ ریفرل پہ کتنے اسٹوڈنٹس آئے، ڈائریکٹ ریویو کے لیے کتنے آئے، اور اس میں سے کتنے اسٹوڈنٹس کا جو ریویو کے اندر مارکس وغیرہ بڑھے، یہ انہوں نے اس کے اندر وہاں پر جو ہے اپنی انفارمیشن دی اور اپنے ریبٹل میں جو بھی دلائل دینے تھے وہ دیے۔ اس کے بعد آج کی سماعت کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم سی کے علی رضا، وہ آج عدالت کے اندر پیش ہوئے، چونکہ پچھلی ہیئرنگ پہ جج صاحب نے ان سے دو چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ نمبر 1 کہ یہ جو رزلٹس کے اندر چینجنگز ہوئی ہیں، ایک بچے کے 4 رزلٹ کس طریقے سے آئے ہیں، اور دوسرا جو پوسٹ ایگزام انالیسس کے حوالے سے انہوں نے مانگا تھا۔ تو جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم سی کے علی رضا، وہ خود عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے جو رزلٹس کے حوالے سے جو بات کی کہ جی یہ انٹرم رزلٹ تھا، اگلے سال کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں، جو آدھے گھنٹے بعد آپ کو رزلٹ ملا، کہ اگلے سال کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ انٹرم رزلٹ دیں یا نہ دیں، اور یہ باتیں کرتے کرتے ان کے منہ سے یہ بھی نکل گیا جی ابھی ہم وی آر لرننگ، ہم سیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارے وکلا نے کہا جی آپ لرن کریں لیکن بچوں کے فیوچر کو داؤ پر لگا کر لرن نہ کریں۔ یہ ہمارے وکلا نے وہاں پر یہ بات اپنے ریبٹل کے اندر کی۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر بتایا جی کہ ایک رزلٹ یہ جو ہم نے دیا آدھے گھنٹے کے بعد وہ، اور اس کے بعد دوسرا رزلٹ جو ہے وہ ہم نے پوسٹ ایگزام انالیسس کروایا، اور اس کے اندر جو ایسے کویسچن جن کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ تھا یا جو ہمیں قائد اعظم یونیورسٹی نے کیا، اس کی بنیاد پر ہم نے گریس مارکس دیے، جس بچے کو وہ کویسچنس جتنے کویسچنز ان کے ٹیسٹ کے اندر ان کو ملے تھے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے دلائل وغیرہ دیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے وکیل نے جب یہ کہا جی کہ یہ پہلے کہتے تھے جی کہ ان کے جو کویسچن بینک ہے وہ 90,000 کویسچنز کا ہے، ایم سی کیوز کا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کو بھیجا وہ 6,000 کتنے انہوں نے کویسچن بھیجے، ایم سی کیوز بھیجے۔ اس کے اوپر بھی علی رضا نے کہا جی کہ جو وائس پریزیڈنٹ نے پی ایم سی کے، کہ ہم نے ٹوٹل ہمارے 16,000 کا تھا، آج ایک نیا فگر آیا، یعنی ان کے کنٹراڈکشنز ہیں ان کے بیانات کے اندر۔ انہوں نے کہا جی کہ 16,000 ہیں، ان میں سے جو یوز ہوئے ہیں ٹیسٹ کے اندر وہ 6,000 یوز ہوئے ہیں، وہی 6,000 کویسچنز ہم نے بھیجے تھے، اور انہی کی بنیاد پر جو بچوں کو قائد اعظم یونیورسٹی نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز ہیں، ان کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہے ایف ایس سی سے، اس بنیاد پہ وہ بات کر رہے تھے۔ تو ہم نے جتنے وہ کویسچنز ان بچوں کو آئے اس بیس پہ ہم نے گریس مارکس دیے، چونکہ عدالت نے پوچھا تھا جی کہ جو آپ کرائٹیریا جو ہے وہ دیں، تو وہ آج کرائٹیریا بیان کرنے آئے، اور دوسرا انہوں نے وہاں پر جو رزلٹس کا بتایا کہ ایک انٹرم رزلٹ اور باقی دوسرا، لیکن وہاں پر تو ہمارے وکلا نے تو ایک بچے کے 5 رزلٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، پہلے ایک رزلٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو 2 رزلٹ دیے ہیں، ایک پہلا رزلٹ جو انٹرم رزلٹ تھا اور ایک فائنل رزلٹ جو سرٹیفکیٹ کی صورت میں جو ہے ملا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے وکیل نے کہا جی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی انٹرم رزلٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جو 9 اکتوبر کا ان کے وہ جو رزلٹس آئے تھے ای میلز کے ذریعے، اس سے وہ یکسر وہاں پہ انہوں نے اس سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو ایف آئی اے میں درخواست دی ہے کہ یہ جعلی رزلٹس بنائے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر عدالت تو جانتی ہے کہ یہ نو رپلائی کے ساتھ، چونکہ وہاں پہ ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سارے آج دلائل ہوئے، اور ایٹ دی اینڈ ہمارے وکلا نے یہ بات کی کہ سر جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی لرن کر رہے ہیں، اس لیے کچھ، یعنی وہ آج عدالت میں ایک طرح کا مان گئے کہ ان سے ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں، اور ان کے منہ سے یہ نکل گیا، اور یہ جیسے جو بھی ہوا ان کے منہ سے نکل گیا جی کہ وی آر لرننگ، ساتھ ساتھ وی آر لرننگ۔ علی رضا نے عدالت کے اندر بیان دیتے ہوئے رزلٹس کے اور کرائٹیریا جو تھا گریس مارک دینے کا، اس کے اوپر یہ بات کی کہ وی آر لرننگ۔ تو اس پہ ہمارے وکلا نے جہاں پر جج صاحب نے کہا جی آپ ریبٹل میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ لرن کریں بٹ ناٹ
اس پہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل کر لرن نہ کریں. تو عدالت سے پھر یہی پرے کی گئی کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کیس کی جو ہیئرنگز ہیں وہ کلوز ہو گئیں، اور جج صاحب نے کہا جی کہ میں ججمنٹ جو ہے وہ ریزرو کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے دنوں میں ججمنٹ آ جائے گی، اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا. میں پھر کہتا ہوں یعنی میں اس حوالے سے مطمئن ہوں کہ ہمارے وکلاء نے، حسن رضا پاشا صاحب نے، عدنان رنداوا صاحب نے، موزم حبیب صاحب نے، جی ایم چودھری صاحب، جو بھی وکلاء وہاں پر پیش ہوئے ہماری طرف سے، انہوں نے دلائل دینے کا حق ادا کیا، اور میں ان کے دلائل سے ذاتی طور پہ مطمئن ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ایم سی کا وکیل جو تھے وہاں پر وہ پراپر دلائل نہیں دے سکے. نام ان کا سنا تھا، بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن یا تو شاید ان کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ اس قدر بلنڈرز ہیں ان کی سائڈ سے، پی ایم سی کی سائڈ سے، کہ ایک اچھا وکیل ہونے کے باوجود وہ عدالت کو میری نظر میں مطمئن نہیں کر سکے. باقی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت کے اس فیصلے کا ہم انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں. چونکہ جج صاحب کو یہ تو پتہ کہ ایڈمیشن کا پروسیس شروع ہے، تو اس لیے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے یہ رزلٹ دیں گے. تو جو ہی یہ ججمنٹ آئے گی اس کیس کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی. دعا کریں اللہ پاک اپنا کرم فرمائے.